نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. گفتگو چل رہی تھی الحمدللہ کے تعلق سے. سورہ فاتحہ جس کے بارے میں کل عرض کیا تھا کہ اس کا نام بہت سارا ہے اور انہی ناموں میں سے ایک نام ہے سبع مثانی. اور سبع مثانی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سبع کا معنی ہوتا ہے 7 اور اس سورت میں کل 7 آیتیں ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جو اس سورت کو ہمیشہ پڑھتا رہے تو وہ جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ ہو جائے گا. چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک یعنی جب تک یہ سورہ فاتحہ سبع مثانی نازل نہیں ہوئی تھی مجھے آپ کی امت کے بارے میں بہت فکر رہتی تھی، لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو میری فکر دور ہو گئی کہ جو اس سورت کو پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے اسے محفوظ فرما دے گا. اور یہ سورت جیسے سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ یعنی ایک مرتبہ پڑھے تو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی سورہ فاتحہ جو ایک مرتبہ پڑھے اسے 7واں حصہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور 7 مرتبہ جو سورہ فاتحہ کو پڑھ لے تو اسے پورے قرآن کی تلاوت اور اس کے پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے. بہرکیف اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے. جیسا کہ کل بتایا تھا کہ الحمد میں جو الف لام ہے وہ بڑی وسعت رکھتا ہے. جس طرح کی جس طرح کی تعریف، جتنی بھی تعریف، جتنا بھی شکر، جس قسم کا شکر، جس طریقے کی اور جس طریقے کا شکر، جس ذریعے سے شکر ہو سکتا ہے وہ سب کا سب اسی الحمد میں شامل ہے. آدمی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کبھی اپنی زبان سے، آنکھ کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، پیر کے ذریعے، یعنی جو بھی اچھے کام کرتا ہے وہ سب حقیقت میں اللہ کا شکر ہی ہے. حتیٰ کہ اگر نعمتوں کا حصول ہو، نعمتوں کی بارش ہو، اس وقت اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کا شکر ادا کرے، یہ بھی حمد ہے. اور جب تکلیفیں آئیں اور مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرے اور اللہ کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی حمد ہے. اس وجہ سے کہ جو تکلیف آتی ہے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے. عام طور سے کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے تکلیفیں آتی ہیں، تو جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اس کی حمد اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. جتنے گناہ اس نے کیے تھے تو رب کی جب حمد بیان کیا تو وہی رب کی حمد اور اس کا شکر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. یعنی اس صبر اور شکر کے ذریعے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے فرمایا گیا الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے. جتنی بھی خوبی ہو سکتی ہے، جتنی بھی تعریف کسی کی بھی کی جائے، ایک تو یہ ہے کہ براہ راست اس کی تعریف کی جائے. اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، تو یہ براہ راست اس کی تعریف ہوئی.
بلا کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے، اور کائنات کی کسی بھی شے کی تعریف کی جائے وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرنا یہ حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہے۔ انبیاء کرام کی تعریف کریں تو بھی اللہ کی تعریف ہے، اولیاء کرام کی تعریف کریں تو بھی اللہ کی تعریف ہے، اور اپنے انعامات پر اس کی حمد بیان کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو آنکھ عطا فرمایا، پیر عطا فرمایا اور مختلف اعضاء عطا فرمائے، یہ سب تیرے انعام و اکرام ہے، یہ بھی اس کی حمد ہے، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ تو جتنی بھی جس چیز کی بھی تعریف کی جائے سب حقیقت میں اللہ ہی کی حمد ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ بلا وجہ کچھ لوگ کچھ کی تعریف کرنے سے، کچھ کا ذکر کرنے سے چڑھتے ہیں، انہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ سب اللہ ہی کی تعریف ہے۔ بھائی ان کو مقام دینے والا، ان کو علم دینے والا، نبوت دینے والا، رسالت عطا فرمانے والا، قدرت دینے والا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا، چاہے نبی کی نبوت کا کوئی ذکر کرے، رسول کی رسالت کا ذکر کرے، ان کے علم کا ذکر کرے، ان کی قدرت کا ذکر کرے، ان کے اخلاق کا ذکر کرے، ان کے کردار کا ذکر کرے، یعنی جس چیز کا بھی ذکر کرے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم میرا ذکر کرو، میرے چاہنے والوں کا ذکر بھی میرا ہی ذکر ہے۔ تو سب اسی میں شامل ہے، الحمدللہ میں سب شامل ہیں۔ آگے فرمایا رب نے، رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے عالم کا۔ رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، رب کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بھی معنی میں لے، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے رب کا استعمال درست ہے۔ مالک کے معنی میں لے لیں، رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو مالک ہے سارے جہان کا، اور اس کی ملکیت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ مالک حقیقی ساری کائنات کا اللہ ہی ہے۔ بقیہ اور کسی کی بھی کوئی بھی ملکیت ہے وہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ چاہے کوئی بادشاہ مالک بن کے بیٹھ جائے کسی ملک کا، چاہے کوئی مالک بن کے بیٹھ جائے کسی زمین کا، مکان کا، فلیٹ کا، جس چیز کا بھی مالک بنے، یہ سب ملکیت کیسی ہے؟ عارضی ہے۔ عطا فرمانے والا ملکیت کا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے فضل سے ساری ملکیتیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے، بقیہ سب کے سب جو دنیا میں کسی بھی چیز کے مالک ہیں وہ عارضی ہیں، نہ ہمیشہ سے مالک تھے اور نہ ہمیشہ رہیں گے، مگر اس کی ملکیت ہمیشہ سے ہے اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین و آسمان کو اپنے مٹھی میں لے لے گا، اللہ اکبر، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اور اپنے دست قدرت میں لے کر کے فرمائے گا این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ دنیا میں بادشاہ بہت اپنے آپ کو کہلانے والے تھے، آج کہاں ہے بادشاہ؟ وہ آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے، انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ تو اللہ کی بادشاہی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، بقیہ اور کسی کی بادشاہی نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا رب العالمین، جو مالک ہے سارے جہان کا اور اس کی ملکیت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور اگر سردار کا معنی مراد لیا جائے تو مطلب تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سردار ہے سارے جہان کا۔ ظاہر بات ہے اس سے بڑھ کر کے سرداری اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وہی سردار ہے، وہی بڑا ہے، وہی عظیم ہے، اس لیے اس کے ناموں میں سے عظیم بھی ہے۔ تو بڑائی اور سرداری اسی کو زیب دیتی ہے، اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، عظمت اور بڑائی میری چادر ہے، اس میری چادر کو جو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے ہلاک کر دوں گا، اسے تباہ کر دوں گا۔ یعنی جو بڑا بننا چاہے گا میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اسے تباہ کر دوں گا۔ تو بڑائی صرف اسی کے لیے ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اسے بڑا بنا دیتا ہے۔
العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اور عظمت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ کی جو عزت و عظمت ہے وہ حقیقی ہے، اور اسی نے اپنے رسول کو بھی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، اور اپنے رسول کے صدقے میں مومنین کو عزت و عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو حقیقی بڑائی، حقیقی سرداری اسی کے لیے ہے۔ اور رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور اس معنی میں لیا جائے تو بڑا وسیع لفظ ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ کس طرح سے؟ پالنے والا، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو رب ہے، پالنے والا ہے سارے عالم کا۔ اب کب سے پالنے والا، کب تک پالنے والا، کس کو پالنے والا، کس طرح سے پالنے والا، یہ ساری چیزیں کس سے معلوم ہو رہی؟ اسی عالمین سے ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ کب سے پالنے والا ہے وہ؟ ظاہر بات ہے پالنے والا ہے جب عالمین کا، بھئی عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کا معنی دنیا، ما سوی اللہ، جو کچھ ہے وہی عالم ہے۔ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ تو کب سے پالنے والا ہے؟ ظاہر بات ہے جب سے یہ عالم وجود میں آیا ہے تب سے وہ پال رہا ہے، کیونکہ پالنے والا وہ عالم کا ہے، سارے عالم کا۔ اب وہ عالم چاہے عالم انسان ہو، چاہے عالم جنات ہو، چاہے عالم حیوانات ہو، چاہے عالم جمادات ہو، بہت سارے عالم ہیں، اس لیے عالمین فرمایا گیا۔ تو جب سے عالم کا وجود ہوا ہے جب سے وہ پال رہا ہے، اور کب تک پالے گا؟ یہی عالمین یہ بھی بتا رہا ہے، لفظ عالمین، جب تک یہ عالم رہے گا جب تک اس کی پرورش رہے گی۔ جب تک عالم کا وجود رہے گا تب تک وہ پالتا رہے گا اور اس کی پرورش رہے گی۔ تو معلوم ہوا جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے وہ پال رہا ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک وہ پالے گا۔ اور کس کو پال رہا ہے؟ یہ بات بھی لفظ عالمین ہی بتا رہا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ وہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے عالمین کا۔ اب عالم میں جو کچھ بھی ہے سب کو وہی پال رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے جمادات ہوں، جو کچھ بھی ہے سب کی پرورش کرنے والا، سب کو پالنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ بھی لفظ عالمین ہی بتا رہا ہے۔ اور کس طرح سے پال رہا ہے، یہ قابل غور بات ہے، کس طرح سے پال رہا ہے؟ تو یہ بھی لفظ عالمین ہی بتا رہا ہے، کیونکہ اب ہر ایک کی پرورش کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کی پرورش کا، ہر ایک کے پالنے کا ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ، ایک ہی ذریعہ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کس طرح سے پال رہا ہے؟ جس کو جس طرح سے پالنے کی ضرورت ہے اس کو اس طرح سے پال رہا ہے وہ۔ اللہ اکبر! جس شے کو، جس چیز کو جس طرح سے پالنے کی ضرورت ہے اس طرح سے وہ پال رہا ہے۔ آپ دیکھیں مادہ منویہ جب تک باپ کی پشت میں ہے وہاں وہ پرورش کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب وہی مادہ منویہ ماں کے رحم میں آتا ہے تو وہاں اس کی پرورش کر رہا ہے۔ جب وہی مادہ منویہ ماں کے رحم میں بچے کی شکل اور بچے کا روپ اپنا لیتا ہے تب وہ پال رہا ہے۔ پھر جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو بھی وہی پال رہا ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو بھی اس کی پرورش چالو ہے، مگر دیکھیں طریقہ کار بدلا ہوا ہے۔ باپ کی پشت میں تھا تو اس کی پرورش کا اور طریقہ تھا، ماں کے شکم میں آیا تو اس کی پرورش کا اور طریقہ تھا، جب وہ گوشت پوشت بنا تو اس کی پرورش کا اور طریقہ تھا، اور جب اس کے اندر روح ڈالی گئی تو اس کی پرورش کا اور طریقہ تھا، اور جب وہ دنیا میں آیا تو اس کی پرورش کا اور طریقہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ماں کے پستان میں، ماں کی چھاتی میں جو اب تک سوکھی ہوئی تھی اس نے 2 دودھ کی نہریں جاری کر دیا۔ اللہ اکبر! بھائی وہی تو چھاتی پہلے بھی تھی مگر اس میں دودھ نہیں تھا، مگر جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی دودھ جاری ہو گیا، دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ اور پھر ذرا دیکھیں وہی ماں کی چھاتی ہے، وہی دودھ ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے دودھ میں طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے بالکل ہلکا پانی جیسا رہتا ہے کیونکہ بچہ بالکل نازک ہے، بھی کمزور ہے، اس کا معدہ نہایت ہی کمزور ہے، ابھی وہ طاقتور غذا اور طاقتور چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کی پرورش کے حساب سے دودھ بھی بہت ہلکا، اور جیسے جیسے وہ طاقتور ہوتا گیا، اس کا معدہ قوت والا ہوتا گیا، ویسے ویسے دودھ میں طاقت بھی آتی گئی۔
اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھیں کچھ دن کے لیے ماں کا دودھ اس کے لیے پرورش کا ذریعہ بنا، اور اس کے بعد پھر وہ دودھ بھی ذریعے پرورش سے ہٹا دیا گیا، پھر خوراک اس کی پرورش کا ذریعہ ہو گئی۔ تو کس طرح سے اللہ رب العزت ایک بچے کو کہاں سے کہاں پرورش کر رہا ہے۔ یہ تو ایک انسان کی پرورش ہے، ورنہ دیکھیں حقیقت میں تو ہر ایک کی پرورش کے اس کے الگ الگ طریقے ہیں، اور دوسری چیزوں کے پرورش کے کچھ طریقے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا